بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم نے سلسلہ دروس حدیث جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی آج 10ویں کڑی ہے۔ آج جو اس حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ مومن کی عزت کے بارے میں اور اس کی آبرو کے بارے میں۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں، من رد عن عرض اخی المسلم وجبت لہ الجنہ البتہ، کہ جو آدمی ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ انسان اگر غیبت کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے یا اس کے سامنے غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے مومن کی عزت پامال ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے کسی مومن کی عزت پامال ہو رہی ہو اور آپ دفاع کریں تو خدا جنت آپ کے لیے واجب قرار دے گا۔ کعبہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حج کا یا عمرے کا طواف ہو، کعبہ کے بغیر نامکمل ہے۔ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ کعبہ کا طواف انسان کر لے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح ابھی دنیا میں آیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کعبہ کا، لیکن مومن کی عزت کعبہ سے بھی بلند ہے۔ اگر آپ مومن کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی پاسداری نہیں کریں گے، اس کی غلطیوں سے پردہ اٹھائیں گے، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کریں گے، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کریں گے اور ایسے کام جو اس سے مربوط نہیں ہے ان کا نام لے کر کے اس کی آبرو ریزی کریں گے، تو گویا آپ کا مقابلہ اس مومن سے نہیں ہے، ایک انسان سے نہیں ہے، بلکہ ایک خدا سے۔ اور اسی طرح جب ایک مومن کی عزت کا آپ خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی پاسداری کریں، تو آپ کی عزت کی پاسداری خدا کرے گا۔ نہ فقط آپ کو جنت ملے گا بلکہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مومن کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے 50 سال نیک اعمال کیے ہیں، 60 سال نیک اعمال کیے ہیں، 70 سال نے ایک دن اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جواب ملے گا اس مومن نے بھی تو عزت جو اکٹھی کی تھی، اس کے لیے 50 سال لگائے تھے، اس کے لیے 60 سال لگائے تھے۔ جس طرح آپ نے ایک لمحے میں، چند سیکنڈوں میں، چند دقائق میں اس کی عزت پامال کر دیے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال بھی چند دقائق میں، آپ کے اعمال بھی چند دقائق میں پامال ہو جائیں اور حبط عمل ہو جائے۔ مومن کی عزت کریں گے گویا آپ اپنی عزت کروا رہے۔ اور دوسرا ایک حدیث میں ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ مومن کے لیے پسند کریں۔ آپ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کی عزت پامال ہو جائے، آپ کی آبرو داؤ پر لگ جائے، کوئی آدمی پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے، آپ کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روندے، اس کو پامال کر دے۔ آپ جیسے خود اپنے لیے گوارا نہیں کرتے تو مومن کے لیے بھی اسی طرح گوارا نہ کریں۔ اور جب بھی کسی کی عزت پامال کرنے کو آئیں تو فوراً اپنی عزت کی طرف نگاہ ہونی چاہیے کہ اگر اس شخص کی جگہ میں ہوتا اور میری کوئی عزت پامال کر رہا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا، میری کیا کیفیت ہوتی، میں کن حالات سے گزر رہا ہوتا۔ بس یہ ذہن میں سوچ کر کے کوشش کریں کسی مومن کی عزت پامال نہ کریں۔ کسی نے اگر گناہ کیے ہیں، غلطی کی ہے، مسٹیک کی ہے تو وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے گناہ کی ہے، غلطی کی ہے، اگر وہ غلط کاروبار کر رہا ہے، کسی کا بیٹا آپ نے غلط جگہ پر دیکھ لیا ہے، اس کا معاملہ اور اس کے خدا کا معاملہ۔ آپ کیوں خواہ مخواہ، اگر وہ فرض کریں گناہگار بھی ہے، وہ گناہگار ہے، آپ کیوں گناہگار ہو رہے ہیں اس کی عزت پامال کر کے، اس کی عزت کو داؤ پر لگا کر۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں
اس نے اگر غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ آپ نے یا سنے، ممکن ہے آپ کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو، دیکھیں ہیں، ممکن ہے آپ کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، لیکن جو گناہ آپ نے خود کیے ہیں وہ یقینی ہے آپ کے لیے، آپ نے خود کیے ہیں، آپ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ کر رہے تھے، ان کے در پہ ہوں، ان کا خیال رکھیں، ان کو کام کرنے کی کوشش کریں۔ وہ گناہ جو صرف آپ نے دیکھے ہیں یا کسی کی زبان سے سنے ہیں وہ یقینی نہیں ہے۔ اور پھر فرض کریں ایک آدمی نے گناہ کیے ہیں تو آپ نے اس کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے خود اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اور ایک نقطہ عرض کروں یہاں پر، بعض اوقات لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی آپ قبر میں یہ جواب دیں گے کافی نہیں ہوگا، یہی عام ہی ہوتا ہے، دنیاوی قانون سے بھی، قانون کے لحاظ سے بھی ایسا۔ آپ اوور سپیڈ کی وجہ سے پکڑے گئے، پولیس کو یہ بہانہ لگا کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ فلاں آدمی بھی اوور سپیڈ جا رہا تھا، کہا جائے گا کہ اس کا ہم خود حساب کر لیں گے، تم اپنا حساب دو، تمہاری غلطی کا ربط اس کی غلطی سے نہیں ہے۔ بس اندازہ لگا کر کے کسی کو گناہوں کو چھالنا، کسی کی غلطیوں کو چھالنا اور اس کی آبرو ریزی کرنا جائز نہیں۔ خدایا ہمیں تمام مومنین و مومنات کی آبرو عزت محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ناظرین و ناظرات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں اور اپنے مرحومین مرحومات کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔